اس مسجد کا قیام کرنا تھا جو پوری دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ بھی تھی، پوری دنیا کی سلطنت جہاں سے چلانی تھی اور پورے اسلام کی شان و شوکت جہاں سے بیان کرنی تھی، اس مسجد کا قیام تھا۔ تو بنو نجار خاندان جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ننیحالی رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے کہا، انہی کی ایک زمین تھی۔ حضور نے وہ جگہ پسند فرمائی تو ان لوگوں سے جب زمین لینے کی بات آئی تو انہوں نے یوں ہی مفت میں دینے کا عرض کیا کہ ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہی تو بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم اس کی قیمت دے کر کے اس کو زمین لیں گے۔ پھر پتہ کیا تو وہ 2 یتیموں کی جگہ تھی، 2 یتیم تھے اس زمین کے مالک، ان کو حاضر کیا گیا۔ وہ دونوں یتیم بھی عرض کرنے لگے یہ ہماری قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی کی مسجد بنے گی، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کرتے ہیں، ہدیتاً عرض کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کے ساتھ اس کو لیا جائے گا۔ دنیا میں بعد میں آنے والے یہ منافقین یہ شوشہ نہ چھوڑیں کہ اس کی زمین لے لی تھی، اس کی زمین لے لی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیموں کو جب قیمت بتانے کے لیے کہا تو ایک قیمت طے ہوئی، اور وہ ایک اچھی خاصی قیمت تھی اس زمین کی۔ تو وہ زمین کو قیمت دے کر کے حضور نے مسجد کے لیے جگہ حاصل کر لی۔ لیکن ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، رقم تو دی گئی اس جگہ کی، اس کی مالیت ادا کی گئی ہے، لیکن قربان جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں میرے آقا کا روضہ ہے، یہ جگہ جو خریدی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدا ہے، کسی اور کی نہیں۔ جو ان کا نام سن کر کے منہ بگاڑتے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، ہاں پہلا خلیفہ ماننے میں کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے اسلام کی سب سے عظیم مسجد جو پورے اسلام کا قلعہ ہے، مسجد نبوی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدی ہوئی جگہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پیسوں سے خریدا اور اس کے بعد اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اب وہ مسجد تعمیر ہونی تھی، اس مسجد میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر پتھر اٹھاتے تھے اور دیوار بناتے جا رہے تھے۔ کافی تیزی سے یہ مسجد بنتی رہی، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، سب اس مسجد کو بنانے میں پیش تھے۔ کھجور کے جو درخت ہوتے تھے سوکھے تنے، اس کے پلر بنائے گئے، تقریباً 12 پلر تھے اس کے اندر۔ ان جگہوں پر آج بھی وہ پلر موجود ہیں۔ جو اصل مسجد ہے جو ریاض الجنہ کے علاقے میں، وہ پلر آج بھی اگرچہ اب سیمنٹ کے بنے ہیں، لیکن پہلے وہ کھجور کے تنے کے تھے، ان کے نام بھی تھے، سب ستونوں کے نام آج بھی لکھے ہوئے ہیں، اگرچہ زائرین سر اٹھا کر دیکھتے نہیں اور نہ ہی تاریخ جانتے ہیں۔ لیکن ان پلروں پر پھر چھت جو قائم کی گئی تھی وہ بھی کھجور کے چھپر کی ہی چھت تھی، جو کھجور کے درخت کے چھال کے ہوتے تھے، پتوں کی چھت قائم کی گئی، بارش میں ہمیشہ وہ چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ یہ مسجد تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں جو سجدے تھے وہ ایسے سجدے کہ ایک سجدہ کریں تو وہ جلوہ الہی کو دیکھ لیا کریں۔ ہمارے قالینوں کے سجدوں سے کئی زیادہ بہتر ان کے سجدے تھے۔ جب وہ پیشانی رکھ کر کے اٹھتے تھے تو ان کی پیشانیوں پر دھول گرد و غبار لگی ہوتی، لیکن وہ اللہ رب العزت کو ان کی پیشانیاں بڑی عزیز تھیں، بڑی پسند تھیں۔ اس قیام کے دوران اب مسجد نبوی بن گئی، یعنی مسجد جو اسلام کی جو اس کا کانسیپٹ ہے مسجد کا، وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کئی محاذ پر استعمال فرمایا۔ وہ درسگاہ بھی تھی، اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کو کہہ لیں۔ جب مسجد بنی تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے بھی بنائے، اپنا حجرہ، دوسرے ازواج مطہرات کے لیے جو حجرے ہیں، ایک ایک کمرہ مسجد سے اٹیچ لگا کر کے ہی کمرے بنائے گئے۔ اب یہ سب بن جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف شفٹ ہوئے، لیکن ان 7 مہینوں کے بیچ میں ہی، ہجرت کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد، آپ کے حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، ان کو نہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے موب والے بیٹے ہیں، ان کو ایک بڑی رقم دے کر مکہ بھیجا تھا، اور مکہ بھیج کر کے حضور نے اپنے پورے خاندان والوں کو وہاں سے بلوا لیا تھا۔ حضور کے خاندان والے چونکہ مکہ میں تھے،
آنے والوں میں بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں، 2 بیٹیاں حضور کی تھیں۔ ایک بیٹی حضرت رقیہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی اور وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے۔ حبشہ کی ہجرت میں نے بتایا تھا، ایتھوپیا جو 70 صحابہ پہلے ہی گئے تھے، اس میں حضور پاک کی بیٹی حضرت رقیہ بھی گئی تھی کیونکہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، وہ وہاں ہجرت کی ہوئی۔ اور حضور کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، وہ جس شخص کے نکاح میں تھیں، عاص جن کا نام ہے ابو العاص، وہ اس وقت تک ایمان لائے ہوئے نہیں تھے اور انہوں نے مکہ سے انہیں حضرت زینب کو آنے سے روک دیا تھا۔ تو 2 بیٹیاں حضور کی آئیں، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ، حضرت اسما، حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر کے جتنے بیٹے تھے سب مکہ چھوڑ کر اس قافلے میں مدینے آ گئے۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے جتنے مکہ میں موجود صحابہ تھے سب کی ہجرت شروع ہو گئی۔ 1 سال کے اندر سارے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں مہینے میں یا 9ویں مہینے میں عقد مواخات فرمایا۔ یہ اسلام کا سب سے بہترین پیغام ہے، پوری دنیا میں آج تک یہ کسی نے نہیں کیا، پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد مواخات کس کو کہتے ہیں؟ ایک عقد نکاح ہے، عقد نکاح تو سب کو پتہ ہے، ایک مرد ایک عورت دونوں کو لے کر کے ہم نکاح پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے تم دونوں شوہر بیوی ہو گئے، اتنا ہی تو ہوتا ہے نا، ہم عقد کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں دونوں کو۔ اب وہ زندگی بھر لے کر کے چلتا ہے بیوی کو، بیوی شوہر کو لے کر چلتی ہے، عقد کا مطلب ہے باندھ دینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات کیا۔ عقد مواخات کا مطلب 2 لوگوں میں بھائی چارگی کو باندھ دینا۔ مکہ سے آئے ہوئے ہجرت کر کے ایک صحابی کو حضور اٹھاتے اور پھر مدینے کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سے ایک کو اٹھاتے اور کہتے آج سے تم اور تم بھائی ہو، دونوں کے ہاتھ ملا کر بھیج دیتے۔ یہ صرف منہ بولے نہیں تھے، انصار صحابہ مہاجرین کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لے کر جاتے اور پھر اپنی جائیدادیں بتاتے، میری جائیدادیں اتنی ہیں، آدھی میری آدھی تمہاری، دکانیں میری 2 ہیں تو ایک میری ایک تمہاری، سب میں انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنے مہاجرین بھائی کو شریک بنا لیا۔ یہ عقد مواخات پوری دنیا میں کسی نے قائم نہیں کیا۔ منہ بولا کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے لیکن جائیداد دے کر کے دکھائے، اپنے گھر میں حصہ دے کر کے دکھائے۔ ارے ماں سے پیدا ہوئے بھائی کو نہیں دیتے، آج اپنی ماں سے پیدا ہوئی بہن کا حصہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ انصار تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کو ایسا بھائی بنایا تھا، ایسا بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے بھائی جو انصار تھے وہ حضرت سعد تھے، گھر لے گئے اور کہا ہر چیز میں وہ آدھا 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 کرتے گئے، یہاں تک کہا ان کی 2 بیویاں ہیں، انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا، اس لیے کہ مدینے میں تم نئے ہو، تمہیں بھی شادی کی ضرورت ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ کون کرتا ہے؟ صرف ایک فرمان رسول تھا، صحابہ اس پر ایسے عمل پیرا تھے۔ یہ عقد مواخات قائم ہوا مہاجرین میں اور انصار میں۔ اس کے بعد جو پہلا واقعہ مدینے میں جو کھلبلی مچ گئی، یہ ہجرت کا پہلا سال ہے۔ جو اہم واقعات ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ہجرت کے پہلے سال جو بڑا واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت یہودی مدینے میں بھرے ہوئے۔ یہودیوں کے جو اس وقت سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام، پوری تورات زبانی یاد ہے، تورات بہت بڑی ہے، پوری تورات کے وہ حافظ، اور یہودی ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے، بہت بڑے عالم تھے، حبر ان کو کہتے تھے یہودیوں کا۔ وہ آئے، جب سب لوگ دیکھنے کے لیے حضور کو جا رہے تھے، وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ کون ہے۔ جیسے ہی میرے آقا کے چہرے پر نظر پڑی، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا دل گواہی دینے لگا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت حضور جو بیان کر رہے تھے، حضور کا یہ فرمان تھا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 جملے حضور نے فرمایا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا اے لوگو سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا فرمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو۔ چوتھا فرمان تھا کہ جب لوگ سو جائیں تو کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ 4 جملے میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میں آیا
آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا کہ میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی چوں چرا نہیں کروں گا، بس ایک خواہش ہے، میں ایمان لاتا ہوں آپ پر، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن بس خواہش اتنی ہے کہ میں یہودیت پہ تھا، تورات کا حافظ تھا، بہت بڑا عالم تھا، بس دعا یہ کریں کہ اسلام میں آؤں تو میرا وہ مقام برقرار رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایسی فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے اسلام لائے، حضور اکرم نے ان کا لقب دے دیا کہ اور لوگ عالم ہیں لیکن میرا عبداللہ بن سلام حبر الامہ ہے، قیامت تک کی امت کے یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام امت مصطفیٰ کے بھی عالم، اور اس کے بعد ان کے حق میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسی وہ ایمان لائے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مدینے والوں کے لیے کہ ٹاپ لیول کا کوئی لیڈر جب کنورٹ ہو گیا ہو تو یہودی تو یتیم ہو گئے تھے بیچارے، لوگ دیکھتے رہ گئے ہمارا اتنا بڑا عالم چلا گیا۔ اب ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے بہت ساری باتیں پھیلانی شروع کی، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کے دل میں روزانہ عشق رسول بڑھتا ہی گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم صحابہ میں وہ شامل ہو گئے کہ حضور کے سفر میں حضر میں ساتھ رہنے لگے۔ یہ مدینے کی ہجرت کا پہلا سال تھا، پہلے سال یہ امن و امان کا تھا، عقد مواخات قائم کیا، مسجد نبوی تعمیر کی۔ اب اس کے بعد جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ دوسرے سال کے بعد، یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا جو جنگ بدر قائم ہوئی۔ اب یہاں سے غزوات کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کافروں نے جو جنگیں مسلط کر دی تھی، اب اس کا بیان میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کروں گا۔ حضور نے اپنی زندگی پاک میں تقریباً 17 جنگوں میں شرکت فرمائی، 17 جنگوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں خود حضور تشریف لے گئے، اور جس میں حضور گئے نہیں لیکن صحابہ کو حضور نے بھیجا تھا اس کو سریہ کہتے ہیں، سریہ۔ ایسے سریے بھی بہت سارے ہوئے حضور کی زندگی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جہاں تشریف لے گئے وہ 17 جنگیں تھیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے ان کی میں جتنے میرے علم کے مطابق وہ عرض کروں گا۔ اب مدنی زندگی کا آغاز ہے، مکی زندگی ختم ہوئی 13 سال کی، اب مدنی زندگی حضور پاک کی ہے۔ دونوں زندگیوں میں بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں۔ مکہ صبر و شکر میں گزرا ہے اور مدینہ اسٹیبلشمنٹ میں گزرا ہے۔ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت، اسلامی عدل و مساوات دنیا میں جو قائم ہوئے وہ مدینے کی سرزمین سے قائم ہوئے۔